السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے کل سبق پڑھا تھا ملکہ کوثر مری، ہم نے اس کے آدھے سبق کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم بقیہ سبق کی پڑھائی کریں گے۔ امید کرتی ہوں پچھلا جو ہم نے آدھا سبق پڑھا ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم بقیہ سبق پڑھیں گے اور ہم اس کے ذخیرہ الفاظ بھی آج کریں گے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 17 پہ۔ آج ہم صفحہ نمبر 17 کی پڑھائی کریں گے۔ اسلام آباد سے مری کی طرف جائیں تو راستے کے دونوں طرف موجود چیڑ اور صنوبر کے اونچے اور خوبصورت درخت سیاحوں کو خوش آمدید کہتے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ دونوں راستے میں دونوں طرف جو ہے وہاں پہ صنوبر اور چیڑ کے درخت جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تریٹ کے مقام سے آگے نکلتے ہی مری کا دلفریب موسم آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اگر آپ غور کریں اس پیراگراف میں کتنی اچھی جملہ سازی کی گئی ہے، کتنے اچھا الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اس پیراگراف کو لکھا گیا ہے، تو اسی لیے میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ ریڈنگ کو اپنی ہیبٹ بنائیں تاکہ آپ کی ذخیرہ الفاظ میں نہ صرف اضافہ ہو، آپ بھی اتنے اچھے طریقے سے منظر کشی کر سکیں۔ کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے منظر کشی کی ہے اس ایک چھوٹے سے پیراگراف میں، کیونکہ جب بھی ہم منظر کشی کرتے ہیں، کوئی کہانی لکھتے ہیں تو اس میں منظر کشی لازمی کرتے ہیں، تو منظر کشی کرتے وقت ایسے الفاظ کا استعمال کریں کہ پڑھنے والے کو لگے کہ وہ اس جگہ پر موجود ہے۔ تو تریٹ کے مقام پر جو ہے آگے نکلتے ہی دونوں موسم اتنا خوشگوار ہوتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہاں سے جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اسی وقت لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ جیسے وہ مری کی گود میں جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ بل کھاتی سڑک اور تھوڑے تھوڑے فاصلے سے آتے سیاحوں کو مبہوت کر دیتے ہیں، یعنی کہ حیران کر دیتے ہیں، ہکا بکا کر دیتے ہیں کہ جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جو پڑاؤ ہے وہ لوگ تھوڑے تھوڑے وقفے سے آتے وہاں پر سیاح آتے ہیں۔ بل کھاتی اس کی اگر سڑکیں اگر آپ نے غور کیا ہو تو یہ ایک دائرے کی شکل میں بل کھاتی ہوئی سڑکیں، اس کو اس لیے بولا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کی طبیعت بھی خراب اسی وجہ سے ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی جو سڑک ہے وہ بالکل ایک سیدھی اور ہموار نہیں ہے بلکہ بل کھاتی سڑک ہے، اس لیے اکثر لوگوں کی یہاں مری کا سفر کرتے ہوئے طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں انگریزوں نے مری میں بیس کیمپ بنایا تو اس شہر کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جہاں برصغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں نے انگریزی سامراج کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا، وہاں مری کے رہنے والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے گوریلا جنگ شروع کی، اس میں خاصے کامیاب بھی رہے، اور جب مجموعی طور پر برصغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا۔ اب اس میں بتایا گیا ہے کہ انگریزوں نے جب انگریزوں کی حکومت تھی برصغیر پاک و ہند پر، جب پاکستان اور انڈیا الگ نہیں ہوئے تھے تو اس وقت انگریزوں نے کی یہاں پہ حکومت تھی، کیونکہ 1857 کی جو جنگ تھی اس میں مسلمانوں کو اور برصغیر میں رہنے والے لوگوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو گوریلا جنگ، اس میں گوریلا جنگ اس سے کیا مراد ہے؟ جس میں گوریلا حملہ کرتے ہیں اپنے شکار پر، اس طرح یہاں پہ جو مری کے رہنے والے لوگوں نے ہیں وہ گوریلا جنگ جو ہے انگریزوں کے ساتھ کی تھی، اور اس میں خاصے وہ کامیاب بھی رہے تھے، لیکن چونکہ 1857 کی جو جنگ ہے وہ انگریزوں نے جیتی تھی، اس طرح انہیں جو ہے مری میں اپنے قدم جو ہے جمانے کا، مری پر قبضہ کرنے کا انہیں جو ہے وہ موقع مل گیا تھا۔ جب انگریزوں نے جنگ آزادی کے مجاہدوں کو مختلف نوعیت کی سزاؤں سے گزارا تو اس خطے کے ان فرزندوں کو توپ دم کیا گیا جو انگریزوں کے خلاف نبرد آزما رہے۔ توپ دم کا کیا مطلب ہے؟ توپ کے آگے کھڑا ان کو کر دیا جاتا تھا اور توپ کے گولے کے ساتھ ان کو اڑا دیا جاتا تھا۔ تو جب انگریزوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی تو انہوں نے ان مجاہدین کو، جن میں یہاں مری کے رہنے والے لوگ بھی شامل تھے، انہوں نے ان کو کیا کیا تھا کہ ان کو
توپوں کے سامنے کھڑا کیا تھا اور ان کو گولے سے اڑا دیا تھا۔ آج بھی اس میدان میں میدان شہیداں میں ان جانثاروں کی قبریں اور ان کی ہمت، جرأت اور حوصلے کی گواہ ہیں کہ آج بھی یہاں پہ جن جگہ پر وہاں پہ ایک باغ ہے، باغ شہیداں کے نام سے، وہاں پر ان کی جو جانثار ہیں جن کو توپ کے سامنے کھڑا کر کے توپ کے گولے سے اڑا دیا گیا تھا، ان کی وہاں پر قبریں موجود ہیں اور ہزاروں لوگ وہاں پر جاتے بھی ہیں اور ان کو فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں۔ تحریک پاکستان میں بھی اہل مری کا کردار نمایاں رہا ہے۔ پاکستان کے جن شہروں کو قائداعظم نے قدم چومنے کا شرف حاصل ہوا ہے ان میں مری بھی شامل ہے۔ 1946 میں قائداعظم محمد علی جناح مادر ملت فاطمہ جناح کے ہمراہ کشمیر سے ہوتے ہوئے مری تشریف لائے اور مری کے معروف GPO چوک میں فرزندان اسلام سے خطاب کیا۔ اب اس پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے کہ مری نے تحریک پاکستان جب تحریک چلی تھی جس میں پاکستان کو بنانے کے لیے، اس میں بھی ان کا کردار، مری کے رہنے والے لوگوں کا کردار بہت نمایاں ہے، اور قائد اعظم نے جو ہے شہر میں جا کر وہاں کے لوگوں سے خطاب بھی کیا تھا۔ اس لیے یہ ایک شرف بھی مری کو حاصل ہے کہ وہاں پر قائد اعظم اپنی بہن کے ساتھ تشریف لے کر گئے تھے۔ مری ایک مرکزی سڑک کے ارد گرد ہے جسے مال روڈ کہتے ہیں۔ مال روڈ پر سینکڑوں ہوٹل ہیں۔ یہاں باہر سے آنے والے سیاح قیام کرتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کی ایک تاریخی اور تہذیبی حیثیت ہے۔ یہ GPO چوک سے شروع ہو کر پنڈی پوائنٹ تک جاتا ہے۔ اس کے دونوں طرف خوبصورت ہوٹل اور دکانیں موجود ہیں۔ مری کے بازار میں ہر قسم کی چیزیں دستیاب ہیں جہاں سے سیاح اپنی ضرورت کی چیزیں اور تحائف خریدتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ اور باغ شہیداں بھی قابل دید مقامات ہیں۔ مری کے گرد و نواح میں نیو مری، گھڑیال کیمپ، بھور بن بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیو مری میں چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہے۔ بچے، بوڑھے اور جوان چیئر لفٹ اور کیبل کار پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی کیبل کار سے زمین کا دلکش منظر سیاحوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ تو آپ اگر مری گئے ہوں گے تو آپ نے یہ تمام مقامات بھی لازمی دیکھے ہوں گے۔ وہاں پہ پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ، چیئر لفٹ کی سیر بھی آپ لوگوں نے لازمی کی ہوگی۔ تو جو کیبل کار ہے اس کے اوپر بھی اکثر لوگ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، اور اوپر سے جو ہے مری کا نظارہ انتہائی دلکش اور قابل دید ہوتا ہے۔ مری کے قریب گھوڑا گلی کے مقام پر اسکاؤٹ کی تربیت کے گاہ کے علاوہ معروف و مشہور لارنس کالج ہے۔ انگریزی دور میں انگریز بچوں کے لیے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستانی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہم مرکز ہے۔ سرد ہواؤں، بلند و بالا درختوں، پرکشش پہاڑوں اور وقفے سے آتی جاتی بادلوں کی ٹولیوں کے بیچوں بیچ بل کھاتی ہوئی ایک سڑک مری کو ایبٹ آباد سے ملاتی ہے۔ اس سڑک کے توسط سے ایوبیہ، خانسپور، باڑہ گلی، نتھیا گلی وغیرہ کے سحر انگیز مقامات کی سیر کی جا سکتی ہے۔ مری پاکستان کے خوبصورت ترین تفریحی مقامات میں سے ایک ہے۔ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں یہاں ملک کے دیگر مقامات سے آنے والے سیاحوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ یہ سیاح یہاں آ کر خالق کائنات کی پیدا کردہ ان خوبصورت نشانیوں اور دل فریب مناظر سے اپنے دلوں کو لبھاتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا چیپٹر تھا ملکہ کوہسار مری، جو خاصا لمبا چیپٹر تھا، اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ مری کتنا خوبصورت ہے، اس کے گرد و نواح میں کتنے خوبصورت مقامات ہیں اور کتنے لوگ یہاں آ کر مری کی سیر کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے ذخیرہ الفاظ ہم کریں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے ٹاپ پر ہی لکھے ہوتے ہیں۔ اس کے ذخیرہ الفاظ، پہلا لفظ ہے نبرد آزما، نبرد آزما، خنک، خنک، سہانا، سہانا، مبہوت، مبہوت، آغوش، آغوش، سیاہ، سیاہ، یک بستہ،
یخ بستہ، سحر انگیز، سحر انگیز۔ آپ نے یہ ذخیرہ الفاظ ایک ایک دفعہ لازمی اپنی نوٹ شیٹ پر لکھنے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے سوالات کے جوابات ڈسکس کریں گے، اور بقیہ جو اس کی ایکسرسائز ہے وہ بھی ہم کریں گے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔